नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामियात सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की 30 आयत। 30 आयत से हम पढ़ेंगे। 30 आयत से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। व इज़ काला, और जब कहा तुम्हारे रब ने। इज़ होता है माजी का सीगा और इज़ा होता है मुस्तकबिल का सीगा। अब अल्लाह फरमा रहे हैं फ़रिश्तों से वो वाक़या याद करो। व इज़ क़ाला रब्बुका, जब कहा तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकाति फ़रिश्तों से, इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में खलीफ़ा। कालू, तो उन्होंने कहा फ़रिश्तों ने, अताजअलु फ़ीहा, यानी उस क्या तू बनाएगा इसमें, मैं युफ़सिदु, जो फसाद बर्पा करेंगे, फ़ीहा, इस ज़मीन में, व यस्फ़िकु दिमा, और खून बहाएंगे। यानी अल्लाह ने बता दिया था कि उनका क्या फंक्शन होगा। वो इस तरह, यानी मैं उन्हें खलीफा का मतलब है एक दूसरे के बाद आने वाली मखलूक। ये नहीं है कि नूज़ बिल्ला अल्लाह का नायब कोई नहीं हो सकता। यानी एक दूसरे के बाद आने वाली मखलूक मैं बना रहा हूँ, जिनको मैं ज़मीन में बादशाहत दे रहा हूँ, टोटल इख्तियारात दे रहा हूँ। कालू, तो उन्होंने क्या क्या तू बनाएगा फ़िया, इस ज़मीन में, जो फसाद बर्पा करेंगे और खून बहाएंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तेरी तस्बीह करते हैं तारीफ़ों की। व नुक़द्दिसु लक, और हम अल्लाह तेरी पाकी बयान करते हैं। काला, तो इरशाद रब्बानी हुआ, इन्नी बेशक आलमु, मैं जानता हूँ, मा ला तअलमुन, जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला इंसान को बादशाहत देने से अल्लाह की क्या स्कीम थी। अल्लाह इम्तिहान से गुजार कर उन्हें अबदी ज़िंदगी में दाखिल करना चाहता था। इसमें तीनों मखलूक से इम्तिहान लिया गया। फ़रिश्ते भी जो नूरी मखलूक हैं, और जिन भी जो नारी मखलूक हैं, और इंसान भी जो मिट्टी से बनाया गया। इन तीनों का इम्तिहान, अब तीनों से इम्तिहान लिया गया। फ़रिश्तों ने फ़ौरन, यानी अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक कर लिया तो सजदे का हुक्म दिया। फ़रिश्तों ने फ़ौरन सजदा किया। और फिर इब्लीस यानी जिन, इसका दूसरा नाम शैतान भी है, इसने इनकार कर दिया कि मैं बरतर मखलूक हूँ इंसान से। हालांकि सबसे जो करीब तरीन नूरी मखलूक जो नूर से बनाई गई वो फ़रिश्ते हैं। फ़रिश्ते बहुत ही बरतर मखलूक हैं, लेकिन उन्होंने फ़ौरन सजदा किया। ये नहीं कि मैं नूरी हूँ या नारी हूँ, बल्कि ये है कि अल्लाह की अताअत ही करनी है। तो फिर उन्होंने फ़ौरन अल्लाह की अताअत की, और ये तकब्बुर करने लगा, घुमंड में आ गया। और अब तीसरा इम्तिहान इंसान का था। ठीक है। अल्लाह व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, फिर अल्लाह ने सिखा दिए आदम को सारे नाम। अब सारे नाम उनके, यानी जो क़यामत तक इल्म आना था शायद वो भी, और इसके अलावा अल्लाह ताला ने नेक बरगज़ीदा हज़रत आदम की औलाद से उन्हें तारुफ़ करवा दिया। इसमें सारे यानी नबी भी आ जाते हैं, और फिर तमाम सालिहीन लोग भी। तो अल्लाह ने फरमाया फ़रिश्तों को के सामने कि देखो, क्या ये मखलूक ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगी? ये तो ऐसे सालिहीन हैं जो ज़मीन में अल्लाह का तारुफ़ कायम कराएंगे। अच्छा, अल्लाह ने वो सारे नाम आदम को सिखा दिए। फिर उन नाम को पेश किया फ़रिश्तों के सामने। फ़काला, पस इरशाद रब्बानी हुआ, अम्बी उन्हीं, मुझे बताओ, बेअस्माई, नाम, हा उलाई, इन शख्सियात के, इनको तुम सादिकिन, अगर तुम जानते हो, अगर तुम सच्चे हो। कालू, तो सारे फ़रिश्तों ने कहा, सुबहाना का, तेरी ज़ात पाक है, ला इल्म लना, हमें नहीं इल्म, इल्ला मा अलमतना, सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत वाला है, जानने वाला और हिकमत वाला है। काला या आदम हो, तो इरशाद रब्बानी हुआ, आए आदम, अम्बी बताओ, बेअस्माइहिम, इनके नाम। फलम्मा अम्बा अहम, पस जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनके नाम बता दिए, बेअस्माइहिम, उनके नाम। काला, तो इरशाद रब्बानी हुआ, अलम अकुल्लकुम, क्या मैं नहीं कहता था तुमसे, इन्नी अअलमु गैब समावाती वल अर्ज़ी, बेशक मैं जानता हूँ गैब आसमानों और ज़मीनों का, पोशीदा बातें, भेद, राज, बेशक मुझे मालूम है। व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर कर रहे थे फ़रिश्तों, और जो तुम छुपा रहे थे।
یعنی فرشتے دل میں چھپا رہے تھے کہ ہم ہیں اللہ کی تسبیح تعریف کرنے والے، ہم اللہ کے یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں کیوں نہیں سونپا۔ اب جب فرشتوں کو پتہ چل گیا انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی علم کی بنا پر بلند کیا ہے، تو پھر انہوں نے یہ اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں نہیں معلوم سوائے اس کا جو تو نے ہمیں سکھایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اب فرشتوں نے فوراً اللہ کو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی ہے یہ، اللہ کے کہنے پر اللہ کی اطاعت فوراً قبول کی۔ اللہ نے فرمایا یفعلون ما یؤمرون، فرشتے کار ڈالتے ہیں جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے، لیکن ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیونکہ یہ جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن فرشتوں کی صفت صف میں شامل تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، آبا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، ناشکروں میں سے، کافروں میں سے، منکروں میں سے۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا اے آدم رہو، انت تو وزوجک الجنت اور تیری بیوی اس جنت اس باغ میں، وَقُلَا مِنْہا اور کھاؤ منہا یہاں سے، راغدن بکثرت، حیث شئتما جہاں سے بھی تمہارا دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور مت قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اچھا، ظالم جہاں بھی ہوتا ہے تو یہاں اس کے مطابق کریں گے۔ اکثر جگہ پہ ظالم کا دوسرا جو ہے شرک ہے، ظلم کرنا یعنی شرک کرنا، کسی کا اصلی مقام سے ہٹا کے تو دوسرے کو ترجیح دینا، ظلم شرک کا اس کا دوسرا نام شرک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اب علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ہی اللہ نے انہیں آباد کیا تھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، زمین میں ہی ایک باغ تھا، ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے دے دیں۔ بہرحال اوپر یا نیچے جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری سہولیات دے دیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے روکا۔ اب یہ جو شجر ہے یہ شجر تناسل ہے، یعنی شجر نصب جس طرح ہم کہتے ہیں، یہ شجر تناسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری جنت میں حضرت آدم کو کھانے پینے کی رہنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک کام سے روک دیا کہ ابھی یہ نسل والا کام آپ لوگوں نے یہ سلسلہ یعنی نہیں کرنا شروع۔ لیکن شیطان طاق میں ہوتا ہے انسان کے، وہاں بھی اس نے ان کے لباس اتروائے، ان سے یہ کام کروا ڈالا، میاں بیوی کا یعنی قربت، تو اللہ تعالیٰ یہ کام وہاں کروا ڈالا۔ اب یہاں ادھر بھی اس کا یہی مشان ہوتا ہے کہ ہر ناجائز طریقے سے یہ کام کروائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مت جانا اس درخت کے قریب، یعنی شجرہ نصب، شجرہ تناسل کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بس ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَاهُمَا بس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ جس میں وہ رہتے تھے۔ اب اللہ نے جس کام سے روکا تھا تو شیطان کامیاب ہو گیا، ان دونوں کو بہکا دیا۔ پھر جب اس طرح جس طرح یعنی کہ بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، انہیں نہیں سمجھ ہوتی، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جوانی عروج پہ آ جاتی ہے، تو ارد گرد کے ماحول سے وہ کر کے تو ان کے اندر جو شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ اس طرح شیطان نے بھی ان کے اندر یہ چیز ڈالی کہ ابدی زندگی اسی میں ہے، یعنی تمہاری جو نسل کا سلسلہ چلے گا تو اس طرح یعنی یہ تمہاری ابدی زندگی ہوگی، لہٰذا اللہ نے تمہیں اس وجہ سے اس کام سے روکا ہے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، قُلْنَا اهْبِطُوا کہ اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ تم ایک دوسرے کے یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہو۔ اب اہبطوا اتر جاؤ، یعنی وہ اسی سے وہ کہتے ہیں کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال دیا تھا، آسمانی جنت سے۔ اب یعنی قرآن میں اگر جاؤ تو ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو اس شہر میں، جاؤ اس شہر میں، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا۔
اگر اس کی بنا پر دیکھا جائے تو یعنی یہ زمین میں ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو خاص جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بحر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہو، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ رہنا ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، اور فائدہ اٹھانا ہوگا یعنی ایک مدت تک، جب تک تمہاری زندگی ہوگی ایک مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانا ہوگا۔ پھر حضرت آدم نے جب شیطان کے کہنے پر وہ سلسلہ یعنی قربت کا شروع کیا تو پھر شرمندہ ہو گئے۔ جب ان سے یہ کام ہو گیا تو کافی شرمندہ ہوئے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے، کلماتن، یعنی اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی، ڈال دی۔ جب یہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے، جب انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس پر مہر نہیں لگ جاتی، نہیں، اللہ پھر اسے مہلت دیتا ہے، پھر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے جتنے بھی گناہ کر چکے ہو، دل سے شرمندہ ہو آ کے میری حضوری میں، تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سخت شرمندہ ہوئے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود ہی آگے یہ الفاظ سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا سکھا دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پس سیکھ لیے آدم نے، من ربی، اپنے رب سے، کلماتن، چند کلمات، فَتَابَ عَلَیہ، پھر توبہ کی ان الفاظ کے ذریعے سے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اترو، یہاں سے چلو، مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے جمیعاً سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّی ھُدًى، بے شک تمہارے پاس آتی رہے گی، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تابع، پس جو بھی پیروی کرتا رہے گا ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس نہ ہی ان کے لیے خوف ہوگا، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب پھر نبیوں کا سلسلہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے ساری کائنات کو، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پورا انتظام کرتے رہے ہیں، نبیوں کو بھیجنا، پھر ان کے ساتھ کتابیں، صحیفے، شریعت، سارا کچھ، یعنی اللہ نے فرمایا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں یہ پوری شریعت، پورا قرآن، پورے احکامات دے کے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فمن تابع، جو بھی پیروی کرتا رہے گا ہدا یا میری ہدایت کے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کافروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ اب یعنی انسان کمرہ امتحان میں ہے، اب اللہ نے ہمیں اچھا اور برا، اما ہدینہ سبیلا، ہم نے دکھا دیا انسان کو راستہ، فاما شاکرا و اما کفورا، اب انسان کی مرضی ہے، چاہے تو اسلام پر چلے، چاہے تو کفر پر چلے۔ شعور، بہت بڑی یعنی نعمتیں، قوت سماعت، قوت بصارت، دل و دماغ، بہت بڑی نعمتیں، نبی، کتابیں دے کے اب اللہ ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ اب ان شعورات کے ساتھ اور ان تمام سہولیات کے ساتھ اب انسان خود عقل استعمال کرے تو انشاءاللہ ابدی زندگی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر اس نے پردے ڈالے رکھے ان چیزوں پر تو پھر ابدی جہنم، زندگی جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اسامیات اتنا ہی کافی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔